اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو آفیشیل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اللہ کے ولی ایک قاری محی الدین اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار خود جنات قابو کرنے کا عمل کیا۔ جب اپنے استاد اور مرشد سے یہ خواہش ظاہر کی تو انہوں نے بہت منع کیا کہ صاحبزادے، اس راہ میں بڑی مشکلات ہیں۔ اول تو جن کو قابو کرنا ہی جان جوکھوں میں ڈالنے کا مرحلہ ہے، اور اگر بالخصوص وہ جن قابو بھی آ جائے تو تمام عمر خود عالم کو ایسی قیود برداشت کرنا پڑتی ہے جن سے زندگی بے مزہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ لیکن جوانی کے جوش میں مرشد کی نصیحت نہ مانی اور اپنی ضد پر اڑے رہے۔ آخر مرشد نے عمل بتایا اور مکمل رازداری کی تاکید کی۔ ابا جان مرشد کی ہدایت کے مطابق حضرت بدر الدین بدر عالم شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے ملحق قبرستان میں شکستہ قبروں کے بیچ میں ایک حصار کھینچ کر اس کے اندر بیٹھ گئے اور عشاء کے وقت سے سحر تک وظیفہ پڑھنے لگے۔ یہ عمل 40 شب کرنا تھا۔ رات کی ویران تنہائیوں اور قبرستان کے وحشت ناک ماحول میں جانا ہی کچھ کم حوصلہ کی بات نہیں تھی، لیکن مسلسل تمام رات اور 40 دن تک اس قسم کا مشغلہ غیر معمولی دلیری اور قوت ارادی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب دوستوں کی محفل میں بیٹھے تھے اور یوں غائب ہوئے اور دوستوں کی محفل میں دوبارہ لوٹ کر نہ آئے۔ جب احبابوں نے غائب ہونے کی وجہ پوچھی لیکن کچھ جواب نہ ملا۔ آخر ایک روز سب نے فیصلہ کیا کہ پیچھا کیا جائے تاکہ معلوم ہو کہ محی الدین اسلام کس شغل میں لگے ہیں۔ چنانچہ ٹو لگاتے لگاتے قبرستان تک پہنچ گئے۔ اب دوستوں نے ڈرانے کا فیصلہ کیا، چنانچہ وہ آس پاس کی قبروں کے پیچھے چھپ گئے۔ پہلے ایک نوجوان نے دیا سلائی جلائی اور یکم قبرستان کی تاریکی میں شعلہ نمودار ہوا۔ پھر دوسرے دوست نے، پھر تیسرے نے، غرض قبروں کے پیچھے سے شعلے اٹھتے اور بجھتے نظر آتے رہے۔ ابا جان سہمے تو بہت، لیکن حصار کی حفاظت اور مرشد کی قوت پر اتنا بھروسہ تھا کہ عمل جاری رکھا۔ مرشد کی طرف سے ہدایت تھی کہ شب کے دوران جو کوائف پیش آئیں مجھ سے بیان کرنا۔ سو اگلے روز یہ واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت نے سن کر فرمایا، یہ انسانوں کی حرکت ہے، جنات کی نہیں۔ 39ویں شب کی سحر کو جب گھر واپس آ رہے تھے تو سنسان بازار میں مویشیوں کا ایک ریوڑ نظر آیا۔ بڑے حیران ہوئے کہ اتنی صبح سویرے اتنے جانور بازار میں کہاں سے آ گئے۔ سوچا کچھ چرواہا ریوڑ جنگل سے لے کر آ رہا ہوگا۔ قریب پہنچے تو ایک ایک کر کے وہ مویشی ان کی طرف یوں بڑھے جیسے ٹکر مارنا چاہتے ہوں۔ ابا جان اپنی جگہ استقامت سے کھڑے ہو گئے اور آیات قرآن تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ ہر جانور حملہ کرنے کے لیے آتا تھا لیکن قریب پہنچ کر کنی کترا کر نکل جاتا تھا۔ ناظرین، جب رستہ صاف ہوا تو سیدھے مرشد کے پاس پہنچے اور واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے سن کر فرمایا، یہ وہی 40 جنات ہیں جو تمہارے حکم میں آ جائیں گے اگر آج کی رات تم نے خیر سے گزار دی۔ 40ویں شب کو حسب معمول عمل پڑھ رہے تھے کہ مسافروں کا ایک قافلہ مزار سے ملحق مسجد میں آ کر اترا جو ابا جان سے بالکل سامنے تھا۔ قافلے میں سب کی سب عورتیں تھیں جو تعداد میں 40 تھیں اور ہر ایک کی گود میں ایک بچہ تھا۔ کچھ دیر بعد ایک عورت بولی، بھوک لگی ہے۔ دوسری نے کہا، لو میرا بچہ کھا لو۔ چنانچہ سب نے بوٹی بوٹی نوچ کر بچے کو کھا لیا۔ پھر بولی، ابھی بھوک نہیں بجھی، تو دوسری نے اپنا بچہ دے دیا اور اس کا بھی یہی حشر ہوا۔ غرض 40 کے 40 بچوں کو ٹکا بوٹی کر دی اور پھر بولی، اب کیا کھائیں؟ ناظرین، ایک نے ابا جان کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ انسان جو بیٹھا ہے اس کو کھا لیتے ہیں۔ سو 40 کی 40 اپنے خون آلود ہاتھ منہ کے ساتھ ابا جان کی طرف بڑھیں تو ان کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب صبح وہ گھر نہ پہنچے تو تلاش شروع ہوئی۔ پھوپھی یہ سمجھی تھیں کہ رات کو استاد کے ہاں ہوتی ہیں، سو سواری منگوائی اور کھڑی ہوئیں اور بھتیجے کی تلاش میں خود نکل پڑیں، اور انہوں نے سنا
تو متفکر ہو گئیں۔ فوراً امام صاحب کی درگاہ پہنچی۔ وہاں شاگرد بے ہوش پڑا تھا، لیکن خوش قسمتی سے حصار کے اندر تھا اور سانس چل رہی تھی۔ فوراً اٹھوا کر گھر لائے، عملیات سے علاج شروع کیا اور آخر ابا جان ہوش میں آ گئے۔ مرشد سے رات کا ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا، یہ وہی 40 جنات تھے، تمہیں خوفزدہ کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ حصار میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر تمہارے ہوش بحال رہتے تو وہ آج سے تمہارے معمول بن جاتے۔ اماں جان فرمایا کرتی تھیں کہ یہ ابا جان کے مرشد کا تصرف تھا جو وہ زندہ بھی رہے اور ان کے ہوش و حواس بھی قائم رہے، ورنہ ایسے عملیات جب بگڑ جاتے ہیں تو عامل مجنوں ہو جاتے ہیں۔ میں نے ابا جان سے براہ راست سوال کیا کہ وہ خود ہمیں یہ واقعات سنائیں، لیکن انہوں نے بات یہ کہہ کر ٹال دی کہ میاں ان واقعات کو اتنا زمانہ گزر گیا کہ ممکن ہے کہ کوئی تفصیل غلط بیان کر دوں، لہٰذا ان کو بھول جانا ہی بہتر ہے۔ اصرار کرنے کی مجھ میں جرت نہ ہوئی، لیکن نجف واقعہ انہوں نے بھی انکار نہ کیا۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ بالکل سچا ہے اور اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ عملیات کسی بھی قسم کا ہو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ایک نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔